السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ اس ٹائم پہ میرے پاس جو لوگ آ رہے ہیں نا، وہ بہت زیادہ پریشان ہوئے ہیں ملکی حالات کو لے کے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ سیاسی صورتحال بھی بہت خراب ہے بظاہر، اور کچھ اسٹرالوجر بھی بتا رہے ہیں اسٹرالوجی ایک پورا علم ہے جس کی جتنی اللہ نے اس کو توفیق دی ہے یا اس کا جتنا بھی تجربہ ہے وہ اس کے مطابق بتا رہا ہے، لیکن اصل راز تو اللہ کے پاس ہے، اور اللہ ہر ٹائم پہ تبدیلی کرنے کا قائل مالک ہے، رب العالمین ہے، جس کو چاہے جیسے کہ ہم دیکھ لیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب اس طرح آ جائیں گے اور عمران خان صاحب ایسے چلے جائیں گے، لیکن یہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، نہ کہ کسی کے چاہنے نہ چاہنے سے۔ اصل بات یہ ہے اصل میں کہ ہمیں ایک تو اللہ سے خوش گمان رہنا چاہیے، اور کسی پارٹی کو چھوڑ کر ہمیں صرف اللہ سے دعا یہ کرنی چاہیے، کیونکہ ہماری ماں بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، بچے ہیں، کہ اللہ اس ملک کے لیے آسانیاں پیدا کر دے اور اس پاکستان کو اسلام کا منبع بنائے۔ دیکھیں، بزرگان دین کی کئی سارے اس کے لیے کال ہیں۔ صوفی برکت صاحب جو کہ فیصل آباد کے تھے، جن کا قرآن محل ہے، آپ نے لائیو ویڈیو ریکارڈ کروائی کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ پاکستان پر ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ دنیا کے فیصلے پاکستان میں ہوں گے۔ وہ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، دنیا ان کو جانتی ہے، ان کی دعاؤں سے لوگ ٹھیک ہوتے تھے، اللہ کا بڑا فضل تھا ان کے اوپر، اور ایسے بے شمار۔ اور پاکستان بنا ہی اللہ کے فضل سے ہے۔ یہاں پہ جو بھی برائیاں رہی ہیں اس میں ہمارا عمل دخل کچھ زیادہ ہو گیا ہے، ہم اللہ کو چھوڑ بیٹھے ہیں، بابوں کے پیچھے لگ گئے ہیں، ذکر اذکار ہم نے چھوڑ دیے ہیں، اللہ سے اللہ کی مدد کو نہیں مانگتے، ہم سیاستدانوں کی طرف دیکھتے ہیں، ہم ان کا منہ چھوڑ کے ہم نے جس کو سپورٹ کرنا ہے آپ کریں، آپ نے جس کو ووٹ دینا ہے دیں، لیکن اللہ سے یہ مدد مانگے کہ ہمارے ملک کی ترقی ہو۔ کوئی صاحب میرے پاس آ رہے ہیں، آ کے کہہ رہے ہیں جی سری لنکا جیسا حال ہو جائے گا، کوئی کچھ کہہ رہا ہے کہ جی میں اپنے بچے باہر بھیج دوں، یہاں کے تو حالات بہت خراب ہو جائیں گے۔ میں تو پریشان ہو رہا ہوں کہ بجائے اس کے کہ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ یہاں پہ وہ چیزیں پیدا کر دے۔ دیکھیں، یہ ایک ملک ایسا ملک ہے جہاں پہ اجناس کی کمی نہیں، خوراک کی کمی نہیں۔ کتنا فضل ہے اللہ کا، کتنے اچھے موسم اللہ نے ہمیں دیے ہیں، گرمی بھی دی ہے، سردی بھی دی ہے، موسم بہار بھی دیا ہے۔ یہ موسم ہر جگہ نہیں ملتے، یہ اللہ کا فضل ہے، اور یہ ہمیں بڑی قربانیوں کے ساتھ ملا ہے۔ اصل میں ہمیں اپنی نیتیں ٹھیک کرنی پڑے گی، اعمال کو کچھ ٹھیک کرنا پڑے گا، اپنے بچوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا، انہیں ذکر اذکار اور بچوں کو تربیت دیں کہ ملک پاکستان کے لیے دعا کریں، امت مسلمہ کے لیے دعا کریں۔ یہاں پہ صرف میں نے دیکھا ہے مولوی صاحب بھی بیچارے رو دھو کے دعا کرا دیتے ہیں، گھروں میں دعائیں نہیں ہو رہی۔ اگر آپ یہ دیکھیں نا اس ٹائم باقی ممالک کے حالات سے، ساؤتھ افریقہ لیں، میرے ایک دوست ہوتے ہیں ساؤتھ سوڈان میں، وہ مجھے بتاتے رہتے ہیں کہ وہاں کس طرح کی، یقین کریں ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے، ان کے پاس ملیریا کی دوائی نہیں ہے، ہیپاٹائٹس کی دوائی نہیں ہے، اور وہاں پہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ مثلا فضل میں اس کو کہتا ہوں کہ جو اللہ کی طرف سے ان کو نعمتیں ملی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ پریشان ہیں، ان کے پاس کی فیسلٹی نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں ہر قسم کی دی ہے۔ ہمیں سب سے بڑی بات جو ہے نا ہمارے اندر پاکستانیوں میں مجھے جو پسند ہے وہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، لیکن اب اس محبت کا اصل تقاضا یہ ہے کہ ہم رب العالمین سے اس ملک کی بہتری مانگیں، اور کسی قسم کی بھی بدگمانی ذہن میں نہ آنے دیں۔ جی پیٹرول ختم ہو جائے گا، کہنا انشاءاللہ نہیں ختم ہوگا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم پچھلے سال سے نا 50 سال سے اتراؤ چڑھاؤ تو دیکھ ہی رہے ہیں، اتار چڑھاؤ ہوتے رہیں گے یہاں پہ، لیکن ہم کامیاب قوم بنیں گے اور بنتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اصل میں اب ایک تو بہت بڑی غلطی ہم سے ہوگی کہ ہم نے اپنا سکون ختم کر دیا ہے۔ سکون اللہ کی عطا ہے، اور ہمیں اپنی سمت مثلا ڈائریکشن جو ہے نا وہ اللہ کی طرف موڑنی پڑے گی، دعا کرنی پڑے گی، اور اس میں ہمیں اپنے ملک کا نام لینا چاہیے۔ اور جو بھی بندہ اس ٹائم جو بھی کام کر رہا ہے نا وہ لگن اور یکسوئی کے ساتھ کرے، تبدیلی نہ لائے۔ اس ٹائم تبدیلی کا دور نہیں ہے، اور آپ دیکھیے گا کہ آنے والے سال میں انشاءاللہ بہت بہتری شروع ہو جائے گی، چاہے کوئی بھی حکومت ہو۔ ہمیں کسی حکومت سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں رب العالمین کے فیصلوں سے فرق پڑتا ہے اور دعاؤں سے فرق پڑتا ہے۔ جو لوگ باہر ممالک میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنی جگہ تنگی سے گزار رہے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ اس ٹائم پاکستان میں کیا حالات ہیں، ہمارے معاشی کیا حالات ہیں، ہماری بیٹیوں کے کیا حالات ہیں۔ ہم اس ٹائم تنگ دستی کی زندگی گزار رہے ہیں بہت زیادہ۔ اگر آپ دیکھیں یہاں آ کے رہیں، آپ کو پتہ لگے کہ کچھ بھی نہیں ہوا 3.5-4 سال میں، یا پچھلے 50 سال میں ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہوا، تو وہ باہر بیٹھ کے بس برا بھلا کسی کو نہ کہیں پلیز۔ اللہ سے خوش گمان رہیں، اور اللہ سے دیکھیں، اللہ قرآن میں کہتا ہے نا کہ میں انسان کے حالات بدلتا رہتا ہوں۔ ہمارے حالات اب بدلنے والے ہیں،
یقین رکھیے اس بات پہ، اور یہ اورا پوری قوم اپنے اوپر مسلط کر لے کہ ہمارے حالات جو ہیں وہ بدلتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. اور یہ مت سوچیں گے کس طرف جا رہا ہے، پستی کی طرف جا رہا ہے یا کدھر بھی جا رہا ہے، حالات کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. اور اصل میں نا اس ٹائم قوم کو رہنمائی کی ضرورت ہے. رہنمائی کس قسم کی؟ روحانی تربیت کی، اللہ کی تربیت جو اللہ کی طرف لے کے جائے، دعاؤں کی طرف جائیں، ذکر اذکار کی طرف جائیں، صدقہ خیرات کی طرف جائیں، لوگوں کی مدد کریں. جو باہر بیٹھے ہیں وہ یہاں اپنے رشتہ داروں سے پوچھیں ان کے گھر کھانے کو ہے، کسی کا بجلی کا بل تو نہیں ڈیلے ہوا. یہ اس ٹائم کرنے کا وقت ہے، بجائے اس کے کہ ہم جلسوں جلوسوں میں جائیں. ہم اللہ سے خیر مانگیں اور ایسے حکمران مانگیں، اللہ سے اپنی چوائس نہ رکھیں، اللہ سے مانگیں جو ہمارے لیے اور اسلام کے لیے بہتر ہو. یہ بہت بڑی ضرورت ہے اس وقت کی، اور وقت کا یہی تقاضا ہے. یہ جو سال کا اینڈ ہے، اس کے بعد مجھے اللہ سے بڑی یقین ہے، میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا کہ اس کے بعد کافی بہتری آنا شروع ہوں گی، کافی ساری چیزیں ہوں گی. اور آپ بس اپنے طور پہ بددیانتی، جھوٹ، غیبت آہستہ آہستہ ختم کریں. اپنے بچوں سے موبائل لیں، وہ کوئی اچھی چیز دیکھیں. جو باقی دنیا کی انفارمیٹک چیزیں وہ ضرور دیکھیں، فلم دیکھنا چاہتے ہیں دیکھ لیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کو یاد رکھیں اور اللہ سے ایسے حکمران مانگیں جو ہمارے لیے اور ہمارے دین کے لیے کام آئیں. زبانی کلامی نہیں، زبان کے ساتھ نہیں، جو واقعی دین کے ساتھ ہوں. تو اپنا بہت خیال رکھیں اور یہ یاد رکھیں ہمارا وقت بدلنے جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم، اللہ حافظ.